بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس علمدار کا سر جس نیزے پہ بلند کر کے بدبخت یزیدی فوجی اس کو دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، وہ نیزہ جیسے ہی خیموں سے باہر آیا تو میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں دھنس گیا۔ یزیدی بدبختوں نے بارہا لاکھوں کوششیں کی لیکن بے سود رہے، اور حضرت عباس علمدار کا سر مبارک جس نیزے پر لہرایا گیا تھا وہ نیزہ کربلا کی ریت سے باہر نہ نکل سکا۔ شمر جو کہ اس وقت یزیدی لشکر کی کمان سنبھالے ہوئے تھا، اس نے بذات خود آ کر اس نیزے کو ریت سے نکالنا چاہا لیکن وہ بھی ناکام و نامراد رہا۔ یزیدی سپاہی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر کار انہوں نے امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہی تشریف لائیں اور اس مسئلے کا کچھ حل نکالیے۔ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے سر انور کے پاس تشریف لائے، اور جب آپ نے اپنے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا سر اس نیزے پہ بلند دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے چچا عباس علمدار علیہ السلام کا سر مبارک جس نیزے پہ لہرا کر آپ لوگوں نے ریت میں پیوست کر دیا ہے، یہ اس وقت تک کربلا کی اس ریت سے نہ نکلے گا جب تک تم لوگ۔ محترم ساتھیوں، حضرت عباس علمدار امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کی کربلا کے اندر ہونے والی دردناک شہادت کی پیش گوئی کو بارہا سماعت فرما چکے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیش گوئی اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرما دی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی مدد اور ان کی نصرت اور تعاون کی خاطر اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ میرے لیے کسی بہادر اور جری اور وفادار قبیلے کی عورت کا رشتہ تلاش کیا جائے جس سے میرے ایسے سپوت پیدا ہوں جو کہ کربلا کے ریگستان کے اندر میرے تنہا رہ جانے والے حسین علیہ السلام کا ساتھ دے سکیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نسب شناس تھے، چنانچہ آپ نے بنی کلاب کی حضرت فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے فرمایا، اور یوں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت حزام، جن کو ام البنین یعنی بیٹوں والی بھی کہا جاتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، جن سے حضرت عباس علمدار تولد ہوئے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع دن سے ہی تربیت ایسی فرمائی تھی کہ ان کو اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی پرچھائی بنا دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے وصیت کرتے ہوئے بھی فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے عباس، ہمیشہ اپنے بھائی حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا، کیونکہ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب امت مسلمہ کے کذاب اور ظالم سفاک شخص اور منافقین لوگ ایک طرف اور میرا بیٹا حسین علیہ السلام تنہا ایک طرف حق کی خاطر اور اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کی خاطر کھڑا ہو تو میرے بیٹے حسین کا ساتھ دینا۔ اپنے بابا حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی اس وصیت کو حضرت عباس علمدار نے اپنے پلے سے ایسا باندھا کہ پھر وہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کا سایہ اور آپ کی پرچھائی بن کر آپ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے تھے۔ حضرت عباس علمدار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شمر بدبخت کے بھانجے لگتے تھے، جس کی روایت طبری اور امام واقدی نے بھی پیش کی ہیں، جن کے مطابق جب کربلا کے ریگستان میں کربلا کی جنگ شروع ہونے لگی تھی تو اس سے پہلے شمر بدبخت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی لشکر کی طرف خیموں کی جانب آیا، اور اس نے آ کر بآواز بلند حضرت عباس علمدار کو اپنا بھانجا کہہ کر مخاطب کیا اور ان کو اپنی طرف بلایا، جس کو حضرت عباس علمدار نے قطعاً نظر انداز فرما دیا تھا اور شمر کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عباس، اس کی بات سنو، چاہے وہ ظالم اور سفاک شخص ہی کیوں نہ ہو،
اس روایت کو شہادت بنا کر امام واقدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت عباس علمدار کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت حزام، جن کو ام البنین یعنی بیٹوں والی بھی کہا جاتا ہے، حضرت عباس علمدار کی والدہ تھیں۔ وہ قبیلہ بنی کلاب سے تعلق رکھتی تھیں اور شمر بدبخت بھی اسی قبیلہ بنی کلاب سے تعلق رکھتا تھا۔ چنانچہ ایک قبیلے کے ہونے کی وجہ سے عرب رسم رواج کے مطابق ام البنین اور شمر بہن بھائی قرار پائے تھے، جس کی وجہ سے شمر نے حضرت عباس علمدار کو اپنا بھانجا کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی شمر کے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو اپنا بھانجا کہہ کر مخاطب کرنے پر آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ کربلا کے میدان میں جب ننھی سکینہ نے اپنے لیے اور اپنے ننھے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر علیہ السلام کے لیے پانی طلب کیا تو حضرت عباس علمدار نے اپنے بھائی مولا امام حسین علیہ السلام سے ہاتھ جوڑتے ہوئے اجازت طلب کی اور فرمایا کہ اے میرے آقا حسین علیہ السلام، ان ننھے منھے معصوم بچوں کے خشک ہونٹ اور ان کی پیاس مجھ سے اب دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں ان کے لیے نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لے آؤں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی عباس، میں تجھے بھلا کیسے وہاں روانہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو یہاں سے پانی لینے کے لیے جائے گا، لیکن وہ یزیدی بدبخت تجھے نوچیں گے، تیرے تقدس کو پامال کریں گے، تجھے زخم پہنچائیں گے، اور تو میرے بعد میری اہل بیت کی پاک عزت دار خواتین کی عزت کا رکھوالا ہے، ان کے تقدس کا محافظ ہے، میرے خیموں کا محافظ ہے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بھی جب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس دیکھی نہ گئی تو امام حسین علیہ السلام نے عباس علمدار کو پانی لانے کی اجازت عطا فرما دی۔ عباس علمدار نہر فرات کی جانب بڑھے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے تلوار تھام رکھی تھی، اور راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے نہر فرات کی جانب جا رہے تھے۔ یزیدی بدبختوں کے جتھوں کے جتھے جو آپ کے سامنے آتے ان کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ جب عباس علمدار نے نہر فرات پر پہنچ کر مشکیزے کو پانی سے بھر لیا تو شمر بدبخت چلا اٹھا اور چلا چلا کر چیخنے لگا اور اپنی فوج کو کہنے لگا کہ اگر علی کا یہ لال اپنے خیموں میں پانی کی ایک بوند بھی لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر یزید کی ساری فوج، اس کے سارے لشکر ملیا میٹ ہو کر رہ جائیں گے۔ پانی کا ایک قطرہ بھی حسین علیہ السلام کے خیموں میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ یزیدی بدبختوں نے یک بارگی امام عباس علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور ان کے بازو کاٹ دیے، اور انہوں نے پانی کے مشکیزے کو اپنے منہ سے جب تھام لیا، لیکن بدبختوں نے تیروں کے وار کر کے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے پانی کا وہ بھرا ہوا مشکیزہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں تک نہ پہنچ سکا اور ننھی سکینہ اور ننھے علی اصغر کو نہ مل سکا، اور راستے میں آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ عباس علمدار کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت عباس علمدار کا سر مبارک قلم کر کے نیزے پر لہرا دیا اور باقی شہداء کرام کے سروں کو بھی نیزوں پر لہرا کر اپنے ہمراہ دمشق یزید کے پاس بھجوانے جا رہے تھے تو جس نیزے پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا سر مبارک لہرایا گیا تھا وہ نیزہ اچانک کربلا کی ریت میں دھنس گیا۔ یزیدی بڑے حیران ہوئے، انہوں نے لاکھ کوششیں کی، ہر ایک یزیدی بدبخت فوجی نے آ کر اپنے طور پر زور آزمائی کی، لیکن عباس علمدار کے اس سر والے نیزے کو ریت سے اکھاڑ نہ سکے۔ آخر شمر خود وہاں پر آیا، اس نے نیزے کو ریت سے نکالنا چاہا، زور آزمائی کی، لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ پھر اس نے امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کو عرض کی کہ آپ ہی اس مسئلے کا کچھ حل بتائیے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جب اپنے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا سر انور ریت میں پیوست نیزے پر لہراتا دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی ہچکی بند گئی، اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ میرے چچا عباس علمدار گو کے رشتے میں میرے چچا تھے، میرے والد گرامی امام حسین علیہ السلام کے برادر تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ میرے بابا امام حسین علیہ السلام کی بہن سیدہ زینب اور دیگر اہل بیت اطہار کی
محترم خواتین کو ہمیشہ عزت اور تقدس کی نظر سے دیکھا، اس قدر خیال رکھا ان کے تقدس کا، عزت کا، کہ کبھی بھی ان سے بات کرنے کا اگر موقع میسر ہوتا تو اپنی نظریں جھکا کر بات کیا کرتے تھے۔ آج بھی جب عباس علمدار کا سر اس نیزے پہ تم لوگوں نے بلند کر رکھا ہے اور وہ پاک عزت دار بیبیاں بے پردہ کر دی گئی ہیں، جن کو تم لوگوں نے بے آبرو کر دیا ہے، جن کے سروں سے تم نے چادریں کھینچ لی ہیں، جن کے خیموں کو تم نے جلا دیا ہے، تم لوگوں نے ان کو بے آبرو کیا ہے، تو میرے چچا عباس علمدار کا سر یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ پاک عزت دار خواتین کی بے حرمتی اور بے عزتی دیکھ سکے؟ چنانچہ اگر تم میرے چچا عباس علمدار علیہ السلام کے سر کو دمشق لے جانا چاہتے ہو، یا تو ان پاک عزت دار بیبیوں کے سروں کو چادریں دے دو، ان کے سروں کو ڈھانپ دو، ان کے تقدس کو پامال نہ کرو، اور پھر یہاں میرے چچا عباس علمدار کے سر انور کو ان پاک عزت دار بیبیوں کے آگے رکھو، ان کے پیچھے نہ رکھو۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر شمر نے اپنی فوجوں کو حکم دیا اور پاک عزت دار بیبیوں کے قافلے کو حضرت عباس علمدار کے سر انور سے پیچھے رکھا، تو عباس علمدار کا سر اور نیزہ زمین سے اکھڑ گیا، اور یوں اس مظلوم قافلے کو دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت عباس علمدار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ وفاداری کا ایک منہ بولتا ثبوت تھے، آپ بہادری، شجاعت اور وفاداری کا ایک مکمل عملی نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت طہار کا تقدس سمجھنے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔